بالمؤمنین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر احمد رضوی صاحب قدس اللہ علی مادامت ایام والیالی، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض مدری صاحب سید مجدو، جملہ علماء کرام، سامعین ذی احتشام، اللہ رب العالمین جل جلالہ و نوالہ کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن و سنت کی عظیم تقریب کے اندر جمع ہیں۔ مالک الملک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس درس قرآن و سنت کو ہمارے لیے آخرت کا سامان بنائے، قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت والے خوبصورت عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی خوبصورت عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اس عظیم راہ کا راہی بنائے، انہیں بھی اس خوبصورت عقیدے کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے درس کے اندر قرآن و سنت کے حوالے سے آج تو میں نے قرآن کریم کی آیات بینات کا انتخاب کیا ہے، جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم صفت، آپ کا حاضر و ناظر ہونا انشاءاللہ قرآن سے ہم ثابت کریں گے، چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اور ہم اہل سنت والجماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے جو بھی کمالات رکھے ہیں، جو بھی خوبیاں جمع فرمائی ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شان کو، آپ کی ہر وصف کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ کی عظمت و شان کے خلاف نہ ہم کوئی بات سن سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے عقیدے کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، ادب کا پہلو ملحوظ خاطر نہ ہو۔ اللہ نے جب اپنے یار کو بنایا ہی بے مثل و بے مثال ہے، حضور کی ہر خوبی، ہر کمال، حضور کی ہر صفت بے مثل و بے مثال ہے۔ جہاں جبریل کی عقل دنگ، سدرہ کا راہی، نوریوں کا سردار، اتنی بڑی عمر پانے والا فرشتہ جس نے ہر نبی کی صحابیت کا شرف پایا، ہر نبی کی بارگاہ میں بیٹھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبریل سے پوچھا، جبریل بتا مجھے تو نے کیسا پایا؟ مواہب الدنیا، شرح زرقانی اور سیرت کی باقی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جبریل نے عرض کی قلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریلی کے تاجدار نے، عاشقوں کے امام نے
आला हज़रत अज़ीम बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आपने इसकी तर्जमानी अपने अंदाज के अंदर फरमाई। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। और गोरड़ा के ताजदार ने भी इसी का तर्जमा फरमाया, कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली, इत्तेजा ने बोलन दी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज के अंदर इसकी तर्जमानी फरमाई, आफाकहा गर्दीदाम मेरे बुतां वर्जीदाम, बिस्यार खूबां दीदाम, वलेकिन तू चीज़ें दी गई। अल्लाह ने हर हसीन के हुस्न की, हर जमील के जमाल की, हर बाकमाल के कमाल की कोई ना कोई सिफत बनाई है, लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई हमारे तुम्हारे लजपाल आका की, तो अल्लाह ने आपको ज़ात की लिहाज से भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया है और साफ़ के लिहाज से भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, नमी मौजज़ात का अल-इज्ज़ुन वस्फ़ का इज़ ला युहद्दु लिसाउ व कैफ़ यस्तौइबुल कलाम सजाया का व हल तुनज़हुल बिहार व दिलाउ। फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, आपके बाकी कमालात, आपकी बाकी शानें, आपके बाकी मौजज़ात, उनकी तो शान ही निराली, उनका तो अंदाज़ ही निराला है। फरमाया, आपके औसाफ में से एक वसफ़ ये भी है कि दुनिया जहान के सारे लोग, सारी मखलूक़ात, जिन इंसान फरिश्ते, ये आपके औसाफ लिखने वाले बन जाएं और दुनिया जहान के सारे पानी, सारे समंदर ये स्याही बन जाएं और सारे कागज़ ये इस्तेमाल किए जाएं। फरमाया, ये जिन इंसान फरिश्तों की ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, सारे समंदर जो स्याही के तौर पर इस्तेमाल वो ख़त्म हो जाएंगे, कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपके औसाफ को बयान नहीं किया जाएगा। सारी कायनात आपका वसफ़ बयान करने से आजिज़ है। और फरमाया, आपके औसाफ़े कमालिया, आपके मजामिल, आपके महासिन और आपके मोजज़ात, फरमाया ये तो एक नाप पैदा किनार समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। और बयान करने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे कोई बंदा लोटा लेकर समंदर के किनारे खड़े होकर वो लोटे से पानी निकाले और उसका ये प्रोग्राम हो कि ये मैं पानी में ख़त्म कर लूँगा। कभी समंदरों का पानी लोटों से भी ख़त्म किया जा सकता है। और मैं कायनात के सारे लोग मिलकर भी आपके वसफ़ को, आपकी शान को बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ने आपको हर लिहाज से बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। इस वास्ते हाज़रीन मोहतरम, हमारा वो खूबसूरत अक़ीदा है जो कुरानी अक़ीदा है, जो ईमानी अक़ीदा है, जो सुन्नत वाला अक़ीदा है, जो सहाबा वाला अक़ीदा है, जो ताबीन वाला अक़ीदा है, जो अइम्मा मुज्तहिदीन वाला अक़ीदा है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को इस लिहाज से, हाजिर नाजिर होने के लिहाज से भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। कुरान करीम की पहली आयत मुबारक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। क्या अंदाज़ है कुरान का, क्या औसाफ अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए, क्या खूबसूरत जुमले। फरमाया, नबी हमने आपको भेजा शाहिदन, इस हाल के अंदर कि आप गवाह हो। शाहिद अगर शहादत से तो इसका माना होगा गवाह, और अगर शहूद से हो तो इसका माना होगा हाजिर होना। अगर गवाह माना करें तब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान की आयत से हाजिर नाजिर होना साबित है, क्योंकि गवाह किसी भी मामले के अंदर जब गवाही देता है, जाहिर है उतने तक वो शरई तौर पर गवाह नहीं बन सकता जब तक कि उसने खाली सुना हो, सामने दीवार मौजूद हो।
خالی سننے والا کبھی بھی کسی معاملے کے اندر شرعی طور پر گواہ نہیں بن سکتا جب تک کہ آنکھوں سے دیکھے نہیں. دیکھے گا تب وہ اس قضیے کے اندر، اس معاملے کے اندر گواہی دے سکے گا. تو کیا پتہ چلا، جب اللہ نے آپ کو گواہ بنایا تو آپ سارے لوگوں کے احوال کو، قیامت تک ہونے والے لوگوں کے احوال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے احوال کو سمجھ بھی رہے ہیں. تبھی تو اللہ نے آپ کو گواہ بنایا. اور اگر حاضر مانا کریں تو ظاہر ہے ہم یہاں حاضر ہیں، تو جب حاضر ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، تو ہم ناظر بھی ہیں. تو جہاں آدمی حاضر ہوتا ہے ظاہر ہے ناظر بھی ہوتا ہے. تو اگر شاہد کا معنی حاضر کریں تو بھی آپ حضور علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا قرآن کے اس جملے سے ثابت ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو اس حال کے اندر بھیجا کہ آپ شاہد ہو، ساری کائنات کو دیکھنے والے ہو، ساری کائنات کو مشاہدہ فرمانے والے ہو، سارے لوگوں کے حالات و واقعات کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر قرآن کے اس گرامر کے اوپر ہم غور کریں تو کیا خوبصورت انداز ہے. شاہد یہ ارسلنا سے حال ہے، ارسلنا کا اس سے حال ہے، اور حال عامل ذوالحال کی قید ہوتا ہے. عامل یہاں ارسل ہے، ارسلنا ہے، اس کے اندر جو ارسال ہے بھیجنا. تو گویا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب ہم نے تو آپ کو وصف رسالت کے ساتھ مبعوث ہی اس حالت کے اندر کیا ہے کہ آپ شاہد بھی ہو، آپ گواہ بھی ہو، آپ حاضر بھی ہو، آپ ناظر بھی ہو. اس قید کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، یعنی آپ کا وصف رسالت اس قید کے ساتھ مقید ہے. حاضر ناظر ہونا یہ تو حضور علیہ السلام کی قید ہے اور آپ اس قید کے ساتھ مقید ہیں. پتہ چلا حضور علیہ السلام حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اور پھر اگر اگلے الفاظ کے اوپر غور فرمائیں، مبشرہ نذیرہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ ہر کلمے کے اندر حضور علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہے. قرآن کی آیت کے ہر کلمے سے حضور علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہے. آپ خوشخبری سنا لے ہو، مبشر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والے. ظاہر ہے خوشخبری وہی بندہ سنا سکتا ہے کہ جس نے خوش کن خبر دیکھی، جو اچھی خبر سے واقف ہے، وہاں موجود ہے، دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے. اس لیے آپ مبشر اسی وقت ہو سکتے ہیں، خوشخبری سنانے والے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ قیامت تک ہونے والے حالات و واقعات کو دیکھ بھی رہے ہوں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہوں اور وہاں موجود بھی. فرمایا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. قرآن کی دوسری آیت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بشیر اور مبشر اور نذیر. بشیر اور مبشر دونوں کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا، نذیر کا معنی ہے ڈر سنانے والا. ان صفات کے ساتھ جب اللہ نے اپنے یار کو متصف فرمایا تو گویا آپ کائنات کے سارے حالات و واقعات سے آگاہ ہیں، آپ کو خبر ہے. تب آپ اللہ کی طرف سے جنتوں کی بشارت سنانے والے ہیں، اللہ کے عذابات سے ڈرانے والے ہیں. داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اللہ کی طرف دعوت دینے والے ایسے سن کر نہیں بلکہ دیکھ کر. معراج کی شب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص کے اندر بلا کر اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، شرف ملاقات سے مشرف فرمایا. میں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کریم کو بہترین صورت کے اندر دیکھا. ووضع یدہ بینک کفیہ، میرے رب کریم نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان، میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فوجدت بردہ بین صدیہ، اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کیا. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی برکت سے میں نے آسمانوں کا سب کچھ بھی جان لیا
زمینوں کا سب کچھ بھی جان لیا. وفی روایت فتجلی لی کل شیء وعرفت، ابن ماجہ کی روایت کے اندر ہے کہ میں نے اس کی برکت سے کائنات کی ہر چیز کو جزی طور پر جان لیا، جزی طور پر میں نے اس کو پہچان لیا. تو کیا پتہ چلا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ دیکھ کے لوگوں کو بشارتیں بھی سنا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا بھی رہے ہیں، اور اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی شریعت کی طرف آپ دعوت بھی دے رہے ہیں. پھر فرمایا سراجا منیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا. تو چمکا کائنات کے گوشے گوشے کو، آفاق کے چپے چپے کو جو سورج اپنے نور سے روشن کر رہا ہے، جو روشنی عطا کر رہا ہے، اپنا فیضان پہنچا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ سورج ہر جگہ موجود ہے. تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو جب اللہ نے سراج منیر فرمایا کہ آپ کائنات کے گوشے گوشے کو، کائنات کے چپے چپے کو اپنے نور سے فیضان عطا فرما رہے ہو اور نور عطا فرما رہے ہو، کائنات کے چپے چپے کو روشن کر رہے ہو، تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی بھی آفتاب منیر کی طرح، سراج منیر کی طرح ہر جگہ کے اوپر موجود بھی ہے، اور آپ کی ذات کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا فیضان بھی عطا فرما رہا جی انداز ہے قرآن کا، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کے مفاہیم کے اندر غواصی اور غوطہ زنی کے لیے اعلیٰ حضرت کی فکر چاہیے، پیر میرے علی شاہ کی فکر چاہیے. شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف تیری دے آیاں، عامہ لوکاں خبر نکائی خاصاں رمضاں پائی. قرآن کی آیت کا ہر کلمہ حضور علیہ السلام کی وصف حاضر ناظر ہونے کو بیان کر رہا ہے. قرآن کی دوسری آیت فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا حبیب ہم نے آپ کو جعلناکم امتن، اے حبیب کی امت ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا، امتن وسط. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے اوپر گواہ بنے. گواہ کا معنی آپ پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو کہ گواہی وہی دے سکتا ہے کہ جو معاملے کو سن بھی رہا ہو اور اس کو دیکھ بھی رہا ہو، وہاں پر موجود بھی ہو اور دیکھے بھی صحیح، تب وہ گواہ بن سکتا ہے. اور اگلی آیت کا بھی یہی مفہوم ہے. اللہ نے تیسری آیت کے اندر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں کے اوپر اے حبیب آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. واقعہ جی قیامت کا دن ہوگا، انبیاء اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا عذر پیش کریں گے، مالک ہم نے تو تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، جو منصب تو نے ہمیں عطا فرمایا، جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی، ہم نے تیری جنتوں کی بشارت بھی ان کو سنائی اور تیرا ڈر بھی سنایا، لیکن یہ ہمارے اوپر ایمان نہیں لاتے. لوگ انکار کر دیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں ہے، ہمیں تو انہوں نے کوئی بشارتیں نہیں سنائی، انہوں نے ترغیب و ترہیب کا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائے. تو حضور علیہ السلام کی امت کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کی امت سابقہ امتوں کے انبیاء کے حق کے اندر گواہی دیں کہ انبیاء نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے. یہ
ان نبیوں کی تبلیغ پر ایمان نہیں لائے، تیرے حکم کو نہیں مانا، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ حاضرین محترم، وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کے اوپر جرا کریں گے، یہ کس طرح گواہ بن سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ ان کو کیا پتا کہ انبیاء نے تبلیغ کی ہے یا نہیں کی؟ انہوں نے تیرا ڈر ہمیں سنایا ہے یا نہیں سنایا؟ جنتوں کی بشارتیں ہمیں دی ہیں یا نہیں؟ یہ جب موجود ہی نہیں تو ان کی گواہی تو ریجیکٹ ہے، ان کی گواہی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جب امت سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ گواہی کس طرح دے رہے ہو، امت کہے گی کہ ہم نے اللہ کے آخر الزمان نبی سے سنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی امت کے حق کے اندر گواہی دیں گے کہ میری امت جو کچھ کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، اور ان کی گواہی پر، ان کی شہادت پر اعتماد کیا جائے، ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ حاضرین محترم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب گواہی دیں گے تو معاملہ ختم، انبیاء کو معذور سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا حکم، اللہ کے احکام کی تبلیغ کی اور لوگوں تک اللہ کے احکام کو پہنچایا۔ تو کیا پتہ چلا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی حاضر ناظر نہ ہوتی تو سابقہ امتوں کے لوگ جس طرح حضور کی امت پر جرا کریں گے کہ ان کی گواہی کس طرح وہ ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جب یہ موجود ہی نہیں تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے انہیں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ جرا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نہیں تھے۔ تو کیا پتہ چلا اللہ کے حبیب حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، تبھی تو سابقہ انبیاء کے حق کے اندر اور اپنی امت کے حق کے اندر آپ کی گواہی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول مانی جائے۔ اور پھر حاضرین محترم، قرآن کریم کی 4 آیت اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، البتہ تحقیق ہمارے پاس ایک عظمتوں کا پیکر رسول آ گیا، شانوں کا پیکر رسول آ گیا۔ رسول، یہ عظمت کا پیکر میں کس کا معنی کر رہا ہوں؟ رسول کے اوپر جو 2 پیش ہیں تنوین، اس تنوین کا معنی ہے عظمت کا پیکر۔ عاشقوں نے ایسے نہیں کہا شدہ مدہ زیراں زبراں وچ تعریف تیری دے آئیاں۔ جب تنوین کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظمت مضمر علماء کرام تشریف فرمائیں۔ تنوین بہت سارے معنوں کے لیے آتی ہے۔ ایک تنوین کا معنی عظمت ہوتا ہے، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، شان کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے۔ بلاغت کی ایک مشہور کتاب مختصر المعانی کے اندر اس کی مثال بیان کی گئی، یکذبوک فقد کذبت رسل من قبل، یہاں رسل کے اوپر جو تنوین ہے تو یہ عظمت کی تنوین ہے۔ تو اس تنوین کے اندر عظمت کا معنی ہے، جس تنوین کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظمت ظاہر ہے، یعنی کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی۔ فرمایا عقل کے بندے، تو اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا، اپنی عقل کی پرواز استعمال کر، جہاں تیری عقل کا گھوڑا تھک جائے گا اور جہاں تیری عقل کی پرواز کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے یار کی عظمتوں کی ابتدا ہو۔ سی مرغ ہیج کس از انبیاء نتاف، آن جا کے ببال کرامت پرید ای، آر یک بقدر خیش بجائے رسیداس، آن جا کے جائے نیست تو آن جا رسید ای۔ اس عظیم رسول کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس اللہ کے حبیب کی شانوں کو کون سمجھ سکتا ہے جن کو اللہ نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ انبیاء میں سے کسی نبی، رسول اعظام میں سے کسی رسول کی روح کی پرواز اتنی بلند نہیں جتنی مصطفیٰ کے قدموں کی پرواز بلند ہے۔ جہاں مصطفیٰ کے قدم پہنچے وہاں کسی نبی، کسی رسول کی روح بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس عظمتوں کا پیکر رسول آ گیا۔ اور یہ کم کا خطاب چونکہ جمع کا خطاب ہے،
تو کیا پتہ چلا؟ سارے لوگوں کو خطاب ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو خطاب ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والوں، تمہارے پاس عظمتوں کا پیکر رسول آ گیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کے پاس اللہ کا رسول موجود ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اور آگے فرمایا من انفسکم، جو تم میں سے، یہ نہیں فرمایا منکم، تم میں سے انسان ہے، فرمایا من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ کیا پتہ چلا؟ گویا جس طرح جسم کے اندر روح کا تعلق ہوتا ہے، جسم کے ساتھ، قالب کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، نبی کی ذات گرامی کا تمہارے ساتھ ایسے تعلق ہے۔ اور جس طرح جسم روح کے روح جسم کے ہر انگ کے اندر موجود ہوتی ہے، ہر حصے کے اندر موجود ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تمہارے اندر اسی طرح موجود ہے۔ کیونکہ اگلا جو جملہ ہے گویا وہ اس کی تشریح کر رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تم میں سے ہے، اور حضور کی ذات گرامی پر ہر وہ چیز گراں گزرتی ہے جو تمہیں مشقت میں ڈالے، یعنی جس چیز کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میرے نبی کے اوپر وہ گراں گزرتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ جس طرح جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، جب ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ تکلیف انگلی کے اندر ہے، اور بے چین پاؤں ہے، بے چین ٹانگ ہے، بے چین بازو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے جسم کا حصہ ہے، ان کا آپس کے اندر تعلق ہے۔ فرمایا تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں اثر انداز ہوتی ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا تمہارے ساتھ ایسے تعلق ہوتا ہے جیسے جسم کے اعضاء کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ جاکم سے بھی پتہ چلا کہ حضور کی ذات گرامی حاضر ناظر ہے۔ من انفسکم بھی یہی واضح کر رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے۔ شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف تیری دے آیاں، آما لوکاں خبر نکائی خاصا رمضان۔ انہی آیات پر میں اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی اس مضمون کو آگے چلائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی خوبصورت عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریروں کے شر سے اور ڈاکوں سے، دین کے لٹیروں سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔